نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ 187 نمبر آیت سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مول، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں اور اب قرآن میں مسلمانوں سے اور اس وقت کی یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے اور اس کے جو احکامات ہیں وہ صحیح لوگوں کو بیان کرنا ہے، توڑ مڑوڑ کر بیان نہیں کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی حکم اللہ کا جو ہے وہ چھپانا بھی نہیں ہے، ان کو ہلکا بھی نہیں سمجھنا۔ تو انہوں نے یہ وعدہ بھلا دیا، ان سے لیا گیا ہے۔ اب قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لیے یہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ عمل کیا تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کے سارے اعمال خبت ہو گئے، ضائع ہو گئے، لہذا تم نے ایسا نہیں کرنا جس طرح انہوں نے کیا۔ یہ نصیحت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بتا رہے ہیں۔ ابھی فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یعنی جو تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، یعنی تورات اور یا انجیل یا قرآن، تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے احکامات یعنی اس کا علم حاصل کر کے لوگوں کو اس کے احکامات صحیح بتانے ہیں، اس میں کوئی حکم چھپانا نہیں ہے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو۔ لہذا
اگر ایک آدمی ہے اس کو ایک آیت کی سمجھ نہیں آتی، ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کو وہ اپنے سے نہ بنائے بلکہ وہ کسی اور عالم سے پوچھے اور تحقیق کرے، لیکن اس کو صحیح کرے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جو بس سمجھ میں آ گیا اور اس طرح کرنے لگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے یہ وعدہ یعنی اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو بلا دیا، بس کہتے ہیں یار چھوڑے، بس ٹھیک ہے، اس زندگی میں کچھ کھمانے کے لیے بھی پیٹ کی بھی ضرورت ہے، یہ بچوں کو بھی کھلانا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس وعدے کو بلا دیا اور کیا وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا مال۔ جو بھی عالم اس طرح کرے گا وہ اس زمرے میں آئے گا، کیونکہ یہود نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اللہ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر یا بدلا کر لوگوں کو بتا دیا اور اس کے عوض پیسے لیے، رشوت لیا، ڈالیاں لی، چیزیں لی، جس کے بدلے میں انہوں نے غلط احکام جاری کر دیے۔ لہٰذا یہ بات اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، انہوں نے تو ایسا کیا تھا، تو لہٰذا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا برا کیا ہے انہوں نے جو خریدتے ہیں، یعنی جو پیسے انہوں نے اس کے ذریعے کمایا، جو پیسے کمائے، جو دولت کمائی، وہ انہوں نے بہت بری چیز کمائی اپنے آخرت کے لحاظ سے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 188 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، آپ نہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور تعریف چاہتے ہیں، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بن کیے پر، یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں پر کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ انہوں نے یہ کام کیا بھی نہیں ہے اور وہ تعریف چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کے سامنے میری تعریف کریں، جیسے کہ الیکشن میں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ملے جلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ایک مجمع میں، دوسرے مجمع میں، تیسرے مجمع میں، اور لوگوں میں ان کو ایسے ہی مشہور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اعمال نہیں کیے ہوتے ہیں، وہ اعمال جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور مدثرائی کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، وہ اعمال اس میں ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کو لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ نہ ڈر ہے، ایماندار ہے، اور جب آتے ہیں تو پھر وہ 100% جو گڑکپیاں آتی ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کیے پر، فلا تحسبنہم بمفازۃ، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ایسے لوگوں کے لیے جو انہوں نے ایک عمل نہیں کیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے تعریف بھی کرواتے ہیں اور خوش بھی اس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، اور وہ تعریفیں میں کہتے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کرو تاکہ اس پر کچھ ملے آپ کو آخرت میں۔ اگر اچھا کام بھی کیا اور اس کی تعریف کے لیے آپ نے دل میں، یعنی آپ کی دل میں یہ بات آ گئی کہ میری تعریف کی جائے،
تو تعریف تو ادھر ہو جائے گی، یہ اس کا صلہ ہے، آپ کو مل گیا، بس آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں، ایک شہید کا، ایک عالم کا اور ایک سخی کا۔ شہید جو اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے، یعنی شہید ہو جاتا ہے، اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو بلائے گا، پھر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، تم نے اس میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی قربانی دی کہ اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے دل میں تو یہ بات تھی کہ میری تعریف کی جائے، میرا نام تختیوں پر لکھا جائے اور پھر تقریروں میں میرا ذکر کیا جائے، لہٰذا وہ دنیا میں تمہارا مقصد پورا ہو گیا اور تمہاری تعریف بھی کی گئی، تختیوں پر نام بھی لکھے گئے، لہٰذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ نیچے کر کے، یعنی الٹا کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا اور عالم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا تھا، زندگی دی تھی، خوش الحانی دی تھی، مقرر کی صفات تمہیں میں ڈال دیے تھے، لوگوں کو رائب کرنے کی صفت ڈال دی تھی، کیا کیا تم نے دنیا میں؟ لہٰذا وہ بھی جواب دے گا کہ یا اللہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کی تعریف نہیں کی، کوئی مجمع ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ کی تعریف نہیں کی، لوگوں کو نصیحت اور کرتا رہا، ساری زندگی اس میں گزار دی حتیٰ کہ مجھے موت آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے بھی جاننے والے ہیں، وہ فرمائیں گے کہ تمہارے دل میں تو یہ بات تھی کہ میرے لوگ تعریف کریں اور لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے اور بڑا خوش آواز قاری ہے، کتنی خوبصورت قرأت کرتا ہے، لہٰذا تمہاری تعریف کی گئی، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ حالانکہ عالم کا کتنا مرتبہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ عالم کی ساری رات کی نیند عابد کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے، اسی طرح یعنی عالم کی فضیلت اور لوگوں پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ایک نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ساری یعنی جو کوششیں تھی دنیا کی، وہ علم وغیرہ حاصل کرنا اور پھر بیان کرنا سب ضائع ہو گیا۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا جو بہت سخاوت کرتا تھا، کوئی بھی آدمی آ جاتا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ پیسے دے دے جی اس کو 1 لاکھ روپے۔ کوئی آ گیا میرے گھر میں جی فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، چلو ایک تھوڑا آٹا دے دو، ایک گھی کا ڈبہ دے دو، اس طرح تھیلا چینی بھی دے دو، چائے پتیاں وغیرہ بھی دے دو، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لیکن دل میں یہ خواہش ہے کہ علاقے میں میرا نام رہے اور سخی لوگ کہے، تعریف کی جائے، دل میں یہ بات ہے، لہٰذا اس کو بھی بلایا جائے گا قیامت کے دن، وہ بھی اپنی ساری کارگزاری بیان کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو کوئی غریب مسکین بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ آپ کے نام پر کوئی مانگا ہو اور میں نے دیا نہ ہو، خالی ہاتھ کسی کو نہیں چھوڑا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تمہارے دل میں تو یہ بات تھی کہ میری تعریف کی جائے اور لوگ مجھے سخی کہے، لہٰذا تمہیں کہا گیا دنیا میں
فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی الٹا کر کے تو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 اشخاص ہیں اعلیٰ مرتبے کے، شہید کا خون حدیث مبارک میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ خون ابھی یعنی گرنے والا ہوتا ہے، زمین پر پہنچا نہیں ہوتا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ صحیح نیت سے ہو، اللہ کے رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہو اور شہید کیا ہو، اسی طرح عالم نے اللہ کی رضا کے لیے علم کیا ہو تو اس کو یہ مرتبے ہیں جو بیان کیے گئے، اور سخی کے لیے کتنے مرتبے ہیں کہ اس کی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلیٰ جنتوں میں پہنچائیں گے، ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی ضرورتیں پورا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ جو کسی کی ایک مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی 72 یا 73 حاجتوں کو پورا کریں گے، اور اس میں سے ایک حاجت اس کی دنیا کے لیے کافی ہے، اور باقی جنت میں درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کی سارے اعمال خبط ہو گئے، خراب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نیتوں کو ٹھیک فرمائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور درمیان میں اگر شیطان کوئی انجیکشن لگاتا ہے کہ کتنی اچھی بات کر رہے ہو، کتنی اچھی تقریر کر رہے ہو، کتنے اچھے کام کر رہے ہو، تو دل میں یعنی استغفار پڑھتے رہو، اور آخر میں بھی استغفار ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو، تاکہ نیت کی یعنی میں کوئی فتور آیا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی معافی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 189 یعنی 189 نمبر آیت میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ جس طرح بھی چاہتا ہے وہ اپنی آسمانوں میں اور زمینوں میں اس کی بادشاہی ہے، اور جس چیز کو جس طرح چاہتا ہے اس کو یعنی وہ استعمال کرتا ہے۔ بادلوں کو جس طرح حکم ہوتا ہے کہ اس علاقے پر برسو تو وہ برستا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یعنی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیتوں کو درست فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ۔